السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور پوری دنیا میں اس کا خوف طاری ہے۔ وہیں پاکستان میں بھی اس کے متعدد کیسز سامنے آ چکے ہیں اور کرونا وائرس ایک خوفناک دیو کی شکل میں پوری دنیا کو ڈرا رہا ہے اور پوری دنیا اس کے خوف میں جو ہے اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے اور چائنا میں تباہی پھیلائی ہے اس نے۔ اس کے علاوہ اٹلی میں اور ایران میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ امواتیں اس وائرس کے ذریعے ہوئی ہیں اور اب پاکستان میں بھی اس کی خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے، پاکستانی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں، حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سندھ میں جزوی طور پر آج سے اور کل سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری دفاتر کو چھٹی دے دی گئی ہے 15 دن کے لیے۔ اس کے علاوہ تمام جو بڑے شاپنگ مالز ہیں، کاروباری مراکز ہیں، وہ تمام کے تمام بند کروا دیے گئے ہیں۔ صرف کریانہ سٹور اور جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر بڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آج بھی ہم نے سارا دن دیکھا کہ شہر میں بہت سی دکانیں کھلیں، لیکن پولیس نے فوری طور پہ عمل درآمد کر کے وہاں پہ ایکشن کر کے ان کو بند کرا دیا۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب جو ہے وہ کل سے یعنی کہ جمعرات سے جو انٹر سٹی بس سروس ہے یا وین سروس ہے، جو بھی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے انٹیریئر سندھ میں، پورے سندھ میں، وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ تو یہ ناظرین یہ سب حفاظتی اقدامات کے لیے ہو رہا ہے۔ تو میں اس بات پہ سندھ حکومت کو سراہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ابھی بہت مائنر سا پاکستان میں جو ہے وہ ریشو ہے کرونا کا اور بہت کم تعداد ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ 200 سے زائد کچھ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن کیونکہ یہ ایک وبا ہے اور جو کہ ہاتھ ملانے سے، کسی کے کھانسنے چھینکنے سے یا کسی چیز کو وائرس والے فرد اگر کسی چیز کو چھو لے تو اس سے بھی یہ وائرس اس میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے اگر ہم اس کا ایک فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں آل اوور، تو اب تک پورے ورلڈ میں کرونا سے 7000 اور کچھ امواتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ خطرناک بھی نہیں ہے جتنا زیادہ مطلب اس کو بنا دیا گیا ہے۔ تو اس میں کچھ جو ہے وہ جو میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے دوست ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو پینک پھیلایا ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اس کو اتنا زیادہ پینک نہ پھیلائیں کہ لوگ جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈر جائیں، کیونکہ پہلے ہی اس کا اتنا خوف ہے، کیونکہ پوری دنیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے ممالک میں لاک ڈاؤن کروا دیا گیا ہے، بہت ساری ملکوں نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ ایک آفت ہے اور ہم نے سب نے مل کے یکجہتی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اسی حوالے سے حیدرآباد شہر کی صورتحال کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے حیدرآباد کی معروف سماجی شخصیت حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر اسلم خان دیسوالی صاحب، جو کہ حیدرآباد تاجر اتحاد کے رہنما بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہر چیز میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ ابھی 2 دن قبل انہوں نے ایک ایکٹیویٹی کی اپنے لطیف آباد والے آفس سے اور لوگوں میں مفت ماسک جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے اور حیدرآباد تاجر اتحاد اور سٹی ویلفیئر کی جانب سے پورے شہر حیدرآباد میں بینرز لگائے گئے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پمفلیٹس تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی مزید یہ گفتگو کر رہے تھے آف دی ریکارڈ کے اور مزید شہر میں بینرز لاویزہ کیے جا رہے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے۔ تو حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہر ایشو پہ، ہر ایونٹ پہ، چاہے وہ کوئی پاکستان کا دن ہو، کوئی اہم ایشو ہو، کوئی اہم ایونٹ ہو یا کوئی بھی حادثاتی صورتحال ہو، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو، تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ حیدرآباد شہر میں حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن اور اسلم خان دیسوالی صاحب سب سے آگے فرنٹ لائن پہ نظر آتے ہیں اور ہر ایشو پہ، ہر ایونٹ پہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہی انہوں نے کیا، اپنی جو ان کی ایک عادت ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ لوگوں میں ان رہتے ہیں اور ہر ایونٹ پر، ہر چیز میں آگے رہتے ہیں۔ تو ایک کرونا وائرس سے لڑنے میں بھی ماشاءاللہ سے اس وقت اسلم خان دیسوالی اور ان کی پوری ٹیم حیدرآباد تاجر اتحاد اور سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن اس وقت سب سے آگے ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا کہ تھوڑی گفتگو کریں، اسلم بھائی کا موٹیو لیں، ان کا اپینین لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ خود بھی کاروباری شخصیت ہیں۔ تو کتنا فرق پڑے گا اس ساری چیزوں سے؟ کیا کرونا سے، اس طرح لاک ڈاؤن کرنے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی کیسز میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں اسلم بھائی سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ اسلم بھائی، سب سے پہلے تو مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ دوسری چیز مجھے یہ بتائیے کہ کرونا وائرس آپ کی نگاہ میں اس وقت کتنا حد تک خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وبا ہمارے پاکستان میں بھی پہنچ گئی ہے اور سندھ میں بھی اس نے قدم رکھ دیا ہے، لیکن میں گورنمنٹ آف سندھ جناب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا وقت نکالا ہے کورونا وائرس کے لیے اور بہترین اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے سکر میں 200 بستروں کا ایک عارضی ہاسپٹل فوری طور پر قائم کیا ہے
کیونکہ وہاں ایران سے جو زائرین وہاں پر آئے ہیں سکھر میں تو 50 سے زیادہ لوگوں میں کرونا وائرس پایا گیا ہے۔ یہ ایک وبا ہے جو پھیلتی ہے، تو اس کے اوپر جس طرح سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، میں ایک بار پھر تمام ان کی کابینہ کو جو پوری ٹیم ہے وزیر اعلیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، تمام بازار 15 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کل سے انٹر سٹی بس سروسز بھی بند ہے 15 دن کے لیے۔ تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آج کراچی میں ایک فوتگی ہوئی ہے، تو ہمارے کافی عزیز و قارب جو ہے وہ وہاں پہ یہاں سے وین سروس جو چلتی ہے اس میں بیٹھ کر کراچی پہنچے ہیں۔ اب کل سویا میں انہوں نے واپس آنا ہے، تو اب وہ جو غریب آدمی ہے وہ کس طرح واپس آئے گا؟ 300 روپے کرائے میں وہ کراچی پہنچ گئے ہیں، اور اب ان کو واپس آنا ہے، تو چونکہ کل سے پابندی ہے، تو یہ چیزیں بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 500-1000 روپے روز جس مزدور کو ملتے ہیں، تو اب ان کے چولہے بھی جلنے ہیں۔ تو اب ہماری جو مخیر حضرات ہیں ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر، چونکہ حالات خراب ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، تو اب یہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی کہ یہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ اویئرنیس پروگرام یہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کے آس پاس کے غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا کہیں ایسا نہ ہو کہ چولہے بجھ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ذاتی کوششیں کرنی ہیں، کیونکہ کئی پوش لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے گھر میں پھاقہ ہو رہا ہوتا ہے، فاقہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہماری تمام مخیر حضرات کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں اور آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں کہ کوئی مزدور آدمی کسی کے گھر میں راشن ختم تو نہیں ہو گیا، چونکہ وہ ڈیلی 500-1000 روپے روز مزدور لے کے جاتا ہے اور اپنا چولہا جلاتا ہے اور اپنے معصوم بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو بس اس کے اندر تھوڑا سا گورنمنٹ بھی کوئی پالیسی بنائے کہ 15 دن تک جب کنٹینیو انٹر بس سروسز بند ہوگی تو لوگ موت میت میں کس طرح جائیں گے؟ شادی بیاہ تو کینسل ہو گئیں، شادی ہال بند ہو گئے، تمام جو ادارے ہیں اپنا پرائیویٹ وہ تمام بند کر دیے گئے ہیں، جس میں بڑی بڑی مطلب مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، اس کا تو کوئی نہیں ہے۔ پرچون کی دکانیں کھلی ہیں، فروٹ کی دکان کھلی ہے، کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہے، لیکن جو مزدوری روز کرتا تھا، مثال کے طور پہ ایک مزدور صبح کو کلر کا کام کرنے جاتا تھا، کوئی آدمی کسی دکان پہ کام کرتا تھا، تو وہ جو لیبر ہے اس کے بارے میں بھی ہم سب کو سوچنا ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ شکریہ۔ اسلم بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، ویسے تو ظاہری بات ہے ایک حفاظتی اقدام ہے اور مطلب ضروری بھی ہے کہ کیونکہ یہ ایک ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے اور اس کے بہت ساری اور سمٹمز بتائے گئے ہیں آج، اور مزید کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ یہ موبائل فون ہے ہمارا، یہ پلاسٹک اور تانبے سے بنتا ہے، اس کو بھی اگر آپ نے کسی وائرل افیکٹڈ شخص نے ہاتھ لگا دیا اور آپ نے اگر ہاتھ لگا لیا، اگر آپ کسی ادارے میں بیٹھتے ہیں کہ کسی کمپیوٹر پہ، اگر ہم جیسے پلاسٹک کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کی کرسی پہ بیٹھ گیا یا ٹیبل پہ اس کو ہاتھ لگا دیا تو اس کے بعد وہ وہاں پہ 24 گھنٹے تقریباً پلاسٹک پہ زندہ رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ وبا بہت سپیڈ سے پھیل سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ فیصلہ حکومت کا صحیح ہے، اس طرح لاک ڈاؤن کرنا، اس طرح لوگوں کو گھروں پہ بند کر دینا، محصور کر دینا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام صحیح ہے حکومت سندھ؟ اچھا، یہ اقدام گورنمنٹ کا بہترین اقدام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وائرس پھیل گیا، اور ابھی تو 200 افراد کی مطلب گنتی ہے کہ 200 افراد کو ہوا ہے سندھ کے اندر یا پاکستان کے اندر، اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیل گئی، ہم نے اگر احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کی، لاک ڈاؤن ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ درست ہے، مجبوری ہے، لیکن میں نے بھی آپ سے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو روز کا کاروبار جہاں پر ہو رہا ہے، جو مزدور وہاں کام کرتے ہیں، 15 دن کے لیے ان کے راشن کا کیا بندوبست ہے؟ احتیاطی تدابیر اچھی ہے، مثال کے طور پہ مجھے کھانسی آتی ہے، چھینک آتی ہے، تو مجھے یہ کرنا ہے اسے، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ٹیشو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے ٹیشو سامنے رکھنا ہے،
مطلب اس طرح کا سینٹیلائزر ہے، جب بھی آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے آپ کو ایک چھوٹی بوتل آتی ہے سینٹیلائزر کی، اپنی گاڑی میں رکھیں، جیب میں رکھیں، دفتر میں رکھیں. یہ احتیاطی تدابیر ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں، لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ اپنے طور پہ بہتر کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ وبا پھیل جائے. تو فی الحال 15 دن کے لیے انہوں نے، جب تک وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی ویکسین بھی پاکستان میں دستیاب ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی 3 دفعہ دن میں ناک میں پانی ڈالیں، تو ہمارے اسلام میں تو 5 مرتبہ وضو کرنا ہے. جب ہم وضو کریں گے اور اللہ کو سجدہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، تو اس کا یہ بھی بہت بہترین علاج ہے کہ 5 دفعہ ناک میں پانی جائے گا اور 5 دفعہ ہاتھ ہم دھوئیں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی، کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو یہ وبا دنیا میں ہے، بہرحال پاکستان میں بھی آ گئی ہے، لیکن شکر الحمدللہ ابھی تک کوئی فوتگی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جو بھی مریض ٹریس ہو رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے، اور بہت خاص طور پہ سندھ میں بڑا اچھا ٹریٹمنٹ اور وزیر اعلیٰ کی ذاتی کوششوں سے بڑا اچھا علاج ہو رہا ہے. اچھا اسلم بھائی، اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اور بہت سارا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کافی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ویب چینلز ہیں خاص طور پر، انہوں نے یہ بات کو بڑا فوکس رکھا ہے اس چیز کو، اور وہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ، اور بہت سارے تاجر برادری سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے اور کہا ہے لوگوں سے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے آئیں، اور جو غریب افراد ہیں جن کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں ان کی جو ہے وہ کفالت کی کوشش کریں. 10-15 دن جب ان کا کام نہیں چلے گا تو ان کی وہ ہیلپ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سندھ نے جب بھی لاک ڈاؤن کیا تو ان کو ساتھ میں یہ اقدام بھی کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل غریب ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ان کو کوئی اقدام کرنا چاہیے تھا؟ جی، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے عوام کی مدد کرنی چاہیے. ابھی 2 دن پہلے ہم نے، ہمارا دفتر ہے حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن و حیدرآباد تاجر اتحاد کا لطیف آباد میں، وہاں پر ہم نے جو ہے جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو آگاہی پمفلیٹ ہیں وہ ہم نے تقسیم کی. ہم نے کوئی تقریباً 10,000 سے زائد پمفلیٹ بنوائے تھے جو ہم نے تقسیم کیے اور مزید کر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سیفٹی مارکس بھی تقسیم کیے. اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے محمود علی راجپوت، جو حیدرآباد تاجر اتحاد کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. تو انہوں نے باقاعدہ حیدرآباد تاجر اتحاد کے عہدیداران کے کچھ لوگوں کی جو مخیر ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم جو آپ کی نظر میں جو لوگ آپ کی نظر میں ہیں ان کو ان کے گھر ڈیلی کی بنیاد پر یا ہفتے کا راشن پہنچانا ہے. تو یہ حیدرآباد تاجر اتحاد جو ہے یہ کام کر رہا ہے. لیکن گورنمنٹ آف سندھ، حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان جناب مراد علی شاہ صاحب، ان کی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی، کہ یہ بھی غریبوں کے لیے 15 دن کے لیے جو یہ پابندی لگی ہے تو یہ بھی کوئی اقدامات کرے. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ موجودہ ڈپٹی کمشنر محترمہ عائشہ ابڑو صاحبہ جو ہیں، ہمارا حیدرآباد تاجر اتحاد ہے، حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو ڈپٹی کمشنر صاحبہ کے پاس تاجروں کے لیے، سول سوسائٹی کے لوگوں کے لیے ملنے کا ٹائم نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو وہاں کے ADC 1 یا ADC 2 جو بازو ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر کا، وہ بھی نہیں مل پاتے. وہ ملنا چاہتے ہیں مسئلے پر کسی، تو وہ بھی نہیں مل پاتے. تو میڈم کو چاہیے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ سول سوسائٹی کے جو معززین ہیں، تاجر برادری کے جو معززین ہیں، ان سے ملیں اور جو حیدرآباد کے مسائل ہیں اس پر ان کے ساتھ گفت و شنید کریں. شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی جناب اسلم خان دیسالی صاحب سے، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے، کہ جو 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے بالکل احتیاطی تدابیر کے طور پہ اور حفاظتی اقدامات کے طور پہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں نمٹنے سے یہ سب اقدامات کیے گئے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا اقدام ہے.
کہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حد تک جتنا ہو سک رہا ہے حکومت کی جانب سے وہ کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے. لیکن بار بار وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ جو ڈیلی ویجز پہ روز کے کمانے والے ہیں یا جو مزدور طبقہ جن کا کام جن کا روزگار روزانہ کی بنیاد پر چلتا ہے ان کے کاروبار ان کے کام ٹھپ ہو گئے ہیں, ان کے چولہوں میں گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں. تو لہٰذا حکومت سندھ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب انہوں نے یہ سارا سسٹم روکا ہے سب چیز بند کیا ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی وضع کریں. ان کو یا تو راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کریں یا ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کریں فوری طور پہ اور ان کے گھروں تک وہ پہنچائیں. یو سی چیئرمینس کے ذریعے, ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے بہت سارے طریقوں سے جو ہے وہ ان تک پہنچائیں. اور جیسا کہ اسلم خان دیسولی صاحب نے مطالبہ کیا, ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے میں بھی اپیل کروں گا کہ محترمہ میڈم آپ حیدرآباد شہر کی اس وقت جو ہے وہ سب سے اہم عہدے پر فائز ہیں, اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں مل پا رہی ہیں, سول سوسائٹی کے نمائندوں سے, ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات ہوں, اس وقت آپ کے اوپر بڑا برڈن ہے اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ چکی ہے اور پورے حیدرآباد شہر کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو, یہ تمام صورتحال آپ ہی لک آفٹر کر رہی ہیں اور آپ پہ بڑا برڈن ہوگا. لیکن یہ لوگ بھی حیدرآباد شہر کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہیں اور حیدرآباد شہر کے لیے ہمیشہ سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں. تو یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ جو لوگ حیدرآباد شہر کی خدمت کے لیے حقیقی طور پہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنی جیب سے انویسٹ کر کے محنت کر رہے ہیں, ان کو اوبلائز کرنا, ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ آپ کا تعاون کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین انشاءاللہ ہماری کرونا وائرس کے حوالے سے شہر حیدرآباد کی اور بھی شخصیات سے مختلف بات ہوتی رہے گی, میں آپ کی ملاقات کراتا رہوں گا اور آپ کو پل پل اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اسلم بھائی کچھ میں بالکل ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ کرونا وائرس سے پہلے بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے, ابھی جب کرونا وائرس پاکستان میں یا سندھ میں آیا نہیں تھا تو ہماری کوشش رہی کہ ڈی سی صاحبہ سے ہم ملیں اور بات چیت کریں. لیکن ڈی سی صاحبہ جو ہے ان کے پاس عام لوگوں کے لیے, عام پبلک کے لیے, یہاں تک کہ ان کے اپنے افسران ADC 1 یا 2 جو ہیں ملنے کا ٹائم نہیں ہے, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. حیدرآباد تاجر اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی غریب لوگ ہیں, جو نادار ہیں, جو مستحق ہیں, جو ہماری وسعت ہے, اس انشاءاللہ تعالی ہم ان کو راشن بھی پہنچائیں گے. جیسا کہ ہم ہر رمضان شریف میں بھی الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو راشن رمضان شریف میں بھی دیتے ہیں, کپڑے, سلائی مشینیں, ٹھیلے. اسی طرح یہ اب 15 دن کی جو ظاہر ہڑتال ہے تو حیدرآباد تاجر اتحاد کی جانب سے ہمارے صدر محمود علی راجپوت نے باقاعدہ جو ہے میٹنگ بلا کے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو بھی ضرورت مند ہے ان کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے پورے حیدرآباد شہر میں آگاہی بینرز لگائے ہیں جو پورے شہر میں آویزہ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ماسک بھی تقسیم کیے ہیں, پمفلیٹ بھی تقسیم کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد تاجر اتحاد کسی بھی فلاحی کام میں پیچھے نہیں ہے. شکریہ. جی بالکل, اور اس بات کی تصدیق میں بھی کروں گا کہ حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن اور حیدرآباد تاجر اتحاد ہمیشہ پیش رہا ہے, اور کوئی بھی چاہے آفت ہو یا جو کوئی بھی ایونٹ ہو, اگر کوئی دن سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو حیدرآباد تاجر اتحاد اور حیدرآباد سٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے اس کو بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں کشمیر کا ایشو چل رہا تھا تو کشمیر کے حوالے سے بھی سب سے بڑی ریلیاں حیدرآباد تاجر اتحاد اور سٹی ویلفیئر کی جانب سے نکالی گئیں. تو حیدرآباد کی انتظامیہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک تنظیم, ایک ادارہ ایسا بھی ہے حیدرآباد میں جو حیدرآباد شہر کی خدمت کے لیے پیش ہے اور وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے, حیدرآباد کے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور یہاں کی خدمت کرنا چاہتا ہے. آپ نے صرف تعاون کرنا ہے, آپ سے کوئی بجٹ تو نہیں مانگا یا آپ سے کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی گورنمنٹ فنڈ تو انہوں نے نہیں مانگا, یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے طور پہ اس کو کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کرتے ہیں. تو آپ کا فرض اتنا بنتا ہے کہ کم از کم ان کے ساتھ تعاون کریں. ان کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. اسی بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس مشن میں کامیاب کرے, اور اسی طرح یہ جس طرح بھی کام کر رہے ہیں حیدرآباد تاجر اتحاد اور سٹی ویلفیئر, خاص طور پہ اسلم بھائی ان کی خاص طور پہ پرسنلی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے, یہ خود بڑے انگیج رہتے ہیں, اس عمر کے اندر بھی اتنے ایکٹیو رہتے ہیں. حالانکہ اس عمر کے لوگ زیادہ تر آرام پسند کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے شہر کی اور بھی شخصیات ہیں جو گھنٹہ 2 گھنٹہ کام کرنے کے بعد 2 دن تک آرام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسلم بھائی پورا دن ایکٹیو نظر آتے ہیں, مختلف ایشوز پہ آگے آتے ہیں. تو میں اسلم بھائی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی محنتوں پہ, اور میں تمام حیدرآباد شہر کی تاجر برادری سے, حیدرآباد شہر کے تمام شہریوں سے, تمام اسٹیک ہولڈر سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں,
آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا, لوگوں تک ہماری بات پہنچائیے گا. اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ حیدرآباد شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو مخیر حضرات ہیں یا جو مطلب بڑے عہدوں پر فائز ہیں, ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ خاص طور پہ حیدرآباد کے شہریوں سے کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہ ایک آفت ہم پر آئی ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس سے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اتحاد اور یکجہتی سے ہم نے اس سے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے وہ فتح پائیں گے. اور جو بھی مخیر حضرات ہیں, جو 15 دن کی جو بات ہوئی ہے لاک ڈاؤن کی, تو کوشش کریں کہ جو جتنا ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان غریب اور نادار افراد کا جن کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے, ان کے گھر کے چولہے دوبارہ سے روشن کرنے کی آپ کوشش کریں. اس کے علاوہ حیدرآباد تاجر اتحاد ہے تو اعلان کر دیا, اور بھی تنظیمیں آگے آئیں اور وہ بھی اس طرح ایفرٹ کریں. شہر حیدرآباد میں آگاہی مہمیں چلائیں, بینرز لگوائیں, لوگوں تک ماسک تقسیم کریں. بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو جو ہے وہ اس خطرناک وبا سے بچا سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے میزبان عزیر خان زئی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.